فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح نہج البلاغہ کے جس کو کہا جاتا ہے کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ہم ابھی تک 8 والیومز مکمل کر چکے ہیں، اور آج میں حاضر ہوں نئے والیومز یعنی کہ والیوم نمبر 9 جلد 9 کے ساتھ۔ اور یہاں پر ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس والیوم میں، آئیے اس کو مل کر ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 1 2 3 جو ہے اس پہ تو اسی طرح سے ہے، کسی پہ بسم اللہ لکھا ہے، کوئی خالی ہے، اور جو نمبر 3 پیج پہ جو تفصیلات ہیں وہ ساری اس پیج 4 کے اوپر موجود ہیں، ریپیٹ ہوئی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جملہ حقوق باق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جلد 9، مؤلف حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، کمپوزنگ و تزئین باب العلم دار التحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ کراچی پاکستان، زیر نگرانی نظر ثانی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور مترجم مولانا محمد بشیر عالمی، تصحیح مولانا منظور حسین ابو الحسنی، جناب سید ذوالفقار حسین نقوی، جناب سید شہزاد عالم زیدی، اور پھر ہے تعداد 1000، طبع اول، تاریخ اشاعت 13 جنوری 2020 مطابق 17 جمادی الاول 1441 ہجری، قاف صرف قاف لکھا ہے۔ پھر ہے ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان، اور اس کے بعد ہدیہ لکھا ہے لیکن تفصیلات نہیں ہیں آگے۔ ملنے کا پتہ معراج کمپنی LG3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور۔ پھر لکھا ہے باب العلم دار التحقیق مسجد باب العلم بلاک D شمالی ناظم آباد کراچی پاکستان۔ اور اب اگلا صفحہ یعنی کہ صفحہ نمبر 5، ہیڈنگ ہے یہاں پر موٹا بڑا لکھا ہے انتصاب، الف نون تے سے سین الف بے، بروح پرفتوح محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی، شریف اجل ذوالمنقبتین رضی ذوالحسبین، سید محمد الشریف الرضی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس یہاں پر اتنا ہی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 6 خالی ہے۔ صفحہ نمبر 7 پر اب ہم فہرست مطالب پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس والیوم میں کل اس کتاب میں 566 صفحات ہیں۔ آئیے فہرست مطالب جانتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے عرض ناشر صفحہ 23، عرض مترجم صفحہ 25، پھر ہے ہیڈنگ ہے مکتوب نمبر 1 جو ہم پڑھیں گے، یعنی کہ ہم نے خطبات مکمل کر لیے ہیں اور اب ہم مولا کے مکتوب پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 1 جو ہے اس کے حوالے سے ہم تفصیلات پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 33 سے شروع ہوں گی، اور ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ مکتوب پر ایک نظر، پہلا حصہ، شرح و تفسیر، قتل حضرت عثمان کا اصل ماجرا، اور اسی کے ساتھ نکات پڑھیں گے، ابو موسیٰ اور اہل کوفہ کا امام علیہ السلام کی حمایت پر آمادہ ہونا، لوگوں کو ان کے تجربات اور کردار سے پہچان لو، اور یہاں پر پہلا حصہ جب ہم نے پڑھ لیا مکتوب کا، اور پھر دوسرا حصہ پڑھیں گے، اس کی شرح و تفسیر ہوگی، نقطہ اور جمل کے باغیوں کا انجام۔ یہ ہم صفحہ 33 سے لے کے 43 تک 10 صفحات پر پہلا
جو مکتوب ہے وہ پڑھیں گے۔ مکتوب نمبر 2 جس کا آغاز پیج 46 سے ہوگا، یہاں پر مکتوب پر ایک نظر جانیں گے، شرح و تفسیر پڑھیں گے، امام علیہ السلام کا اہل کوفہ سے اظہار رضایت اور ساتھ ہی نکتہ۔ یہ تمام چیزیں ہم پیج 46 سے لے کر پیج 47 تک یعنی 2 صفحات پر پڑھیں گے۔ اگلا ہے مکتوب نمبر 3، یہ پیج 49 سے شروع ہوگا۔ لکھا ہے مکتوب پر ایک نظر، اس کے بعد پہلا حصہ، پھر ہے شرح و تفسیر اور ہے کہ یہ گھر کہاں سے خریدا سوالیہ نشان، دوسرا حصہ، اور ایک بے مثال دستاویز نکات، پھر ہے کہ اس دستاویز کا اصل محرک اور شرح کون ہے۔ یہ ہم پیج نمبر 49 سے لے کر پیج 61 تک یہ تمام باتیں جانیں گے۔ مکتوب 4 کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب مکتوب 4 پیج 65 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم جانیں گے مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، سست افراد کو برطرف کر دو، نکات، جمل کے باغیوں کے جرائم اور قابل اعتماد کون۔ یہ تمام ہیڈنگز ہیں جو کہ پیج 65 سے 69 تک ہم پڑھیں گے۔ اور اب جانتے ہیں مکتوب 5 کے بارے میں۔ یہ پیج 71 سے پیج 77 تک ہے۔ مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، اسلامی مملکت کے عہدے الہی امانت ہیں۔ اس کے بعد نکات، مکمل دستور العمل، اشعث بن قیس کون ہے اور آذربائیجان سابقہ اسلامی نقشوں میں۔ یہ پیج 71 سے 77 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر مکتوب 6 پر ہم آ جائیں گے۔ مکتوب 6 پر ہم پڑھیں گے، اس میں مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، نکتہ، شورا اور بیعت کے ذریعے استدلال کا سبب، اور یہ پڑھیں گے پیج 79 سے پیج 83 تک۔ پھر پیج ہم آ گئے مکتوب 7 پر۔ مکتوب 7 87 پیج سے 91 پیج تک ہے۔ مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، گمراہوں کے لیے نصیحت، نکتہ، امیر المومنین علیہ السلام کے نام حاکم شام کا خط۔ یہ پیج 87 سے پیج 91 تک یہ مکتوب 7 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکتوب 8 میں ہم کیا جاننے جا رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، صلح پسندی کے ذریعے مشکل کا حل، نکتہ، جریر بن عبداللہ کون ہے۔ یہ ہم پیج 95 سے لے کر 97 تک جانیں گے۔ اب آئیے مکتوب 9 کی جانب۔ مکتوب پر ایک نظر، پیج 99 سے یہ شروع ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتاؤں ساتھ ساتھ کہ یہ مکتوب 9 جو ہے اس کے کل 3 حصے ہیں۔ ہم یہ تینوں حصے پڑھیں گے یہاں پر، اور ساتھ میں اس کی شرح بھی جانیں گے، اور اس میں ساتھ ساتھ پہلے حصے میں شرح کے ساتھ بنی ہاشم اسلام کے پہلے حامی پڑھیں گے، دوسرے حصے میں شرح و تفسیر کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی مدد کی اس عنوان سے جانیں گے، اور تیسرے حصے میں شرح و تفسیر کے ساتھ قاتلان عثمان سے تمہیں کیا سروکار، اور اس کے علاوہ نکتہ اور قتل خلیفہ کے بارے میں۔ تو یہ ہم پڑھیں گے پیج 99 سے لے کر پیج 116 تک 116 تک۔ اور اب آتے ہیں ہم مکتوب نمبر 10 کی جانب۔ مکتوب نمبر 10 جو کہ صفحہ 119 سے 133 119 سے 133 تک ہے، اور اس میں ہم کیا کچھ جانیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، اور یہ بھی اس میں بتاؤں کہ اس میں 4 حصوں پر یہ مشتمل ہے۔ پہلا یعنی تمام حصوں کی ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے، مکتوب پر ایک نظر سب سے پہلے پڑھیں گے، اور پھر ان کی شرح و تفسیر پڑھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ تاریخ مستقبل پر ایک نظر اس عنوان سے جانیں گے، پھر غفلت سے بچے رہو اس عنوان سے، ہمیشہ راہ ہدایت پر گامزن ہوں یہ ہے عنوان۔ اس کے علاوہ نکات آ گئے کہ شجاعت امام علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ موازنہ، اور کیا معاویہ جنگ بدر میں موجود تھا، یہاں پر یہ بھی ہم جانیں گے، اور دشمن کا تاریک و مکروہ مستقبل، اور نکتہ کہ وہ پیشن گوئیاں جو سچ واقع ہوئیں۔ تو یوں ہم 133 پر مکمل کریں گے مکتوب 10، جبکہ پڑھنے کا آغاز کریں گے پیج 119 سے 133 تک مکتوب 10۔ اب آ گیا مکتوب 11 جو بہت ہی چھوٹا، شرح و تفسیر، اور اس کے ساتھ لکھا ہے لشکر کی درست صف آرائی۔ یہ صرف ایک ہی صفحے پر مشتمل ہے، یعنی کہ پیج 136 پر۔ اب آ گیا مکتوب 12
اس کو ہم پیج 141 سے لے کے 146 تک پڑھیں گے، اور ان صفحات میں کیا پڑھیں گے؟ مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، میدان جنگ کی طرف روانگی سے متعلق ضروری ہدایات، نکتہ، معقل بن قیس رضی اللہ کون تھے، یہ ہم نے جاننا ہے 146 صفحے تک۔ اب آئیے مکتوب 13 میں کیا کیا ہے، صفحہ 149 سے لے کر 153 تک تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، مالک اشتر ایک لائق سربراہ لشکر، اس کے علاوہ نکات، اشتر رضی اللہ ایک بہادر مدیر اور مدبر انسان، پھر ہے شریح بن ہانی حارثی رضی اللہ و زیاد بن نظر رضی اللہ۔ یہ سب کچھ مکتوب 13 میں پڑھنا ہے۔ مکتوب 14 پہ ہم آ گئے ہیں، جو کہ پیج 155 سے لے کر 162 تک ہے۔ ان صفحات پہ ہم پڑھیں گے مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، جنگ کے سے متعلق کچھ دیگر اخلاقی آداب، نکات، نہج البلاغہ میں عورتوں کا مقام اور دشمنوں کی نسبت اسلامی اخلاق۔ آئیے مکتوب 15 کی جانب، جو کہ پیج 165 اور 166 یعنی 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ مکتوب پر ایک نظر پڑھیں گے، شرح و تفسیر کے بعد میدان جنگ کے لیے ایک جامع دعا، یہ ہم جانیں گے۔ اور اب مکتوب 16 جو کہ شروع ہو رہا ہے پیج 172 سے اور ختم ہو رہا ہے 180 پر، اور اس میں ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر، لشکر کے عزم و ارادے کی تقویت، اور اس کے علاوہ نکات، بنی امیہ کے حقیقی اعتقادات کے عینی شواہد، اور امام علیہ السلام کے فضائل، آپ علیہ السلام کے دشمن کی زبانی۔ یہ 180 پیج پر اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اور اب آئیے مکتوب 17 کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 184 سے 192 تک ہے۔ ان صفحات پر ہم جاننے جا رہے ہیں مکتوب 17 کا پہلا حصہ شرح و تفسیر، قرض دار قرض خواہ کے روپ میں، دوسرا حصہ شرح و تفسیر، نبوت عظیم اعزاز، پھر لکھا ہے نکتہ، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مکتوب 18 جو کہ پیج 195 سے 202 صفحے تک ہے، اور ان صفحات میں ہم جانیں گے مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، فتنے کی آگ کو نیکی سے بجھاؤ، اور نکتہ، اہل بصرہ کی خصوصیات۔ اور اب آئیے مکتوب 19 جو ہم 203 صفحے سے لے کر 207 تک پڑھیں گے۔ ان صفحات میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، اسلام کی شفقت تمام شہریوں کے لیے، اور اس کے بعد نکتہ، اسلام اور اہل ذمہ۔ مکتوب 20 پیج نمبر 209 سے لے کر 212 تک، اور یہاں پر ہم جان رہے ہیں مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، بدعنوانیوں کو شدید تنبیہ، اور نکتہ ہے زیاد کو اس عہدے پر کیوں بٹھایا گیا، جو کہ ہم پیج 212 پر مکمل کر لیں گے، جو کہ ہم مکتوب 20 کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اور اب آئیے مکتوب 21 پیج نمبر 213 سے لے کر پیج نمبر 219، اور یہاں پر لکھا ہے کہ مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، امام علیہ السلام کی زیاد کو پھر سے نصیحت، اس کے بعد نکات، اور نکات کے بعد ہیں 2 نکات ہیں کہ اعمال اور جزا کا تعلق، اور زیاد ایک بے وفا انسان۔ یہ تفصیلات ہم مکتوب 21 میں پڑھیں گے۔ مکتوب 22 پر آ جائیے، یہ پیج 221 سے لے کر 224 تک ہے، اور ان صفحات پر مکتوب ایک نظر میں، شرح و تفسیر، بے جا خاموشی اور افسوس، نکات، ایک سوال کا جواب، یہ تمام چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور پھر مکتوب 23 آ گیا، یہاں پر ہم پڑھیں گے مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، چند اہم وصیتیں، نکات، اور قصاص یا عفو اینڈ فیواؤ۔ صفحات ہیں 227 سے لے کر 233 تک، یہ پڑھیں گے۔ اب آئیے مکتوب 24 کی جانب، یہاں پر ہم صفحہ نمبر 235 سے لے کر پیج نمبر 245 تک پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر، موقوفہ، میم واو قاف واو فہ، موقوفہ کی سرپرستی سے متعلق جامع ہدایت، نکات، پھر ہے 2 سوالوں کا جواب، اور اسلام میں وقف کی اہمیت، یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ ہم پڑھیں گے پیج 245 پر۔ تو یوں یہ ہم نے 24 مکتوب کے بارے میں آپ کو بتایا،
اور آگے چلتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں مکتوب نمبر 25 پر. یہ شروع ہوگا پیج 247 سے اور جائے گا پیج 267 تک. اور یہاں پر ہم پڑھیں گے وصیت نامے پر ایک نظر اور مکتوب کا پہلا حصہ. اب مکتوب کو یہاں پہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ان تینوں حصوں کی ہم یہاں پہ شرح پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ساتھ جو سمجھانے کے لیے ہیڈنگز ہیں وہ ہیں اسلامی خراج کی جمع آوری میں لوگوں پر اعتماد، پھر نقطہ ہے زکوٰۃ کی وصولی اور بیت المال کے آداب، اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے والوں کا نہایت احترام، حیوانوں کے سلسلے میں اسلامی شفقت اور اموال زکوٰۃ کی محتاجوں تک پہنچانے کی تاکید، اور آخر میں اسلام میں جانوروں کی حمایت. تو یوں یہ مکتوب مکمل ہوگا. اور ہم پھر مکتوب 26 پہ آ گئے. یہاں پر ہم پیج 271 سے 280 تک پڑھیں گے مکتوب پر ایک نظر. پہلا حصہ دوسرا حصہ 2 حصوں پر ہے یہ، اور ان دونوں حصوں کی شرح و تفسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی پڑھیں گے کہ اسلامی خراج ادا کرنے والوں سے نیک برتاؤ اور ایسا کام کرو کہ قیامت میں نادار تمہاری شکایت نہ کریں. اس کے علاوہ نکات میں مستحقین زکوٰۃ کی 8 صنفیں سواد نون فے یہ نون غنہ اور امانت اسلامی اخلاق میں اصل اصول. یہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا مکتوب 26. پھر مکتوب 27 آ گیا. یہ پہلے ان کے پیجز بتا دیتی ہوں. یہ پیج 283 سے لے کر 309 تک ہم پڑھیں گے. اور یہاں پر ٹوٹل اس مکتوب 27 کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ان 5 حصوں کی ہم یہاں پہ شرح و تفسیر پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حصے میں مزید ہیڈنگز بھی ہیں، جیسے کہ پہلے حصے میں ہے سب سے نیک برتاؤ، پھر دوسرے حصے میں ہے سادہ زیست لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی، پھر تیسرے حصے میں مسلسل تنبیہ ہے اور نکات ہیں اعتدال خوف و رجا کے 2 پر، چوتھے حصے میں اہم اور بھاری ذمہ داری، 5ویں حصے میں صرف اس گروہ سے ڈرو، یہ ہیڈنگ ہے. اور اس کے ساتھ نکات ہیں منافقین کا خطرہ، اور اگلا ہے نقطہ معتزد عباسی کا عجیب خط میم عین تیز زواد دال. اور اب آئیے مکتوب 28 کی جانب. مکتوب 28 پیج نمبر 315 سے شروع ہو کر 356 تک جا رہا ہے، اور یہ مکتوب کل 6 حصوں پر مشتمل ہے. ان تمام 6 حصوں کی ہم شرح و تفسیر بھی پڑھیں گے، اور تفصیلات جاننے کے ساتھ ساتھ ہم پہلے حصے میں جانیں گے ملزم کیوں کر قاضی بن سکتا ہے، دوسرے میں بے مثال امتیازات، اس کے بعد نکات ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ کے فضائل اور جعفر طیار کا اعلیٰ مرتبہ، تیسرے حصے میں فضائل اہل بیت علیہم السلام میں سے کچھ اہم نکات ہیں، اور نکات میں الگ سے نکات بھی لکھا ہوا ہے. اس میں نمبر 1 ہے ثقیفہ کی مارکا آرا داستان، اور دوسرے نمبر پہ بنی ہاشم کے فضائل عصر جاہلیت اور حلقہ اسلام میں. پھر ساتھ چوتھا حصہ آ جائے گا. چوتھے حصے میں جو ایک ساتھ ہیڈنگ دی گئی ہے کہ ان کاموں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. آگے چلتے ہیں. پھر 5واں حصہ یہاں پر شرح و تفسیر کے بعد خلیفہ سوم کے قتل کے اصل قصوروار، یہ ہیڈنگ ہے. اب آئیے چھٹے حصے کی جانب. چھٹے حصے میں شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ ہے کہ مجھے جنگ کی دھمکی نہ دو. اس کے بعد نقطہ ہے مقروض قرض خواہ کے روپ میں، اور یہاں پر یہ مکتوب 28 مکمل ہو جائے گا. مکتوب 29 بہت چھوٹا ہے اور کل 3 صفحات پر یعنی 359 سے شروع ہوا ہے اور 361 پہ ختم ہو گیا. یہاں پر ہم پڑھیں گے مکتوب پر ایک نظر، شرح و تفسیر اور بصرے میں فتنے کی آگ کو بجھانا. اور اب آئیے مکتوب 30 کی جانب. یہ بھی بہت چھوٹا سا ہے یعنی کہ پیج 365 سے لے کر 367 تک. یہاں پر ہم مکتوب پر ایک نظر اور شرح و تفسیر کے بعد پڑھیں گے ہیڈنگ اپنے انجام کی فکر کرو. یہ تفصیلات جانیں گے. اور اب آئیے مکتوب 31، یہ کہ جو آخری مکتوب ہے اس جو ہم والیوم میں پڑھیں گے. اس مکتوب کا یعنی اس مکتوب کی جو طوالت ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پیج 373 سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ اختتام ہو رہا ہے پیج 565 پہ، اور کل 30 یعنی کہ اس مکتوب میں کل 30 حصے ہیں. آئیے تفصیلات جانتے ہیں. ہر حصے میں اس کی شرح و تفسیر بیان کی گئی ہے، اور ہر حصے میں ان شرح و تفسیر کے علاوہ ہم کیا کچھ پڑھیں گے.
سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے حصے میں ہم جو ہیڈنگ ساتھ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ مکتوب کس کی طرف سے اور کس کے نام ہے، یہ پیج 377 پہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ آیا، شرح و تفسیر پڑھی، اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی کہ اس مکتوب کو تحریر کرنے کا سبب، یہ پیج 382 پر آئے گا۔ تیسرا حصہ پڑھیں گے، شرح و تفسیر جانیں گے، پھر ہیڈنگ آئے گی سب سے محکم وسیلہ نجات، پیج 385 پر۔ چوتھا حصہ آ جائے گا، اس کے بعد شرح و تفسیر آئے گی۔ اب جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ ہے دل کو نصیحتوں سے زندہ رکھو، پیج 388 پر۔ ساتھ ہی نکات ہیں، دل کو زندہ و آباد رکھو، اور دوسرا ہے کثیر واعظ و ناصح، یہ پیج 392 اور 394 پر ہوں گے۔ پانچواں حصہ اور شرح و تفسیر کے بعد ہم ہیڈنگ پڑھیں گے ثابت قدمی کامیابی کا راز ہے، اور اس کے نکات بھی پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ جو نکات ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے احساس خطر کے وقت احتیاط کرنا، خے توئرے، اور دوسرے نمبر پہ ہے اخلاقی فضائل حاصل کرنے کا طریقہ، اور اب یہ ہے پیج 403 پر یہ دونوں چیزیں۔ اب آ گیا جی چھٹا حصہ۔ چھٹے حصے میں شرح و تفسیر کے بعد ہم ہیڈنگ پڑھیں گے میری وصیت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ 405 پیج پر ہے، اور ساتھ ہی پھر نقطہ پڑھیں گے اور مفید اور غیر مفید علوم، یہ پیج 408 پر ہوگا۔ ساتواں حصہ آ جائے گا، اس کی شرح و تفسیر پڑھیں گے، ہیڈنگ اس کے بعد پڑھیں گے وہ محرک جس نے مجھے یہ وصیت نامہ لکھنے پر ابھارا، پیج 410 پر۔ اس کے بعد نقطہ پڑھیں گے، اور ساتھ ان نقطے کی ہیڈنگ ہے کہ جوانی میں تربیت کے آثار، جو کہ پیج 414 پر پڑھیں گے۔ اب آئیے آٹھویں حصے کی جانب، اس کی شرح و تفسیر کے بعد جو ہیڈنگ آئی ہے وہ ہے کہ دوسروں کے تجربات کی روشنی میں طولانی عمر سے استفادے کا طریقہ، پیج 416 پر پڑھیں گے، اور نکات میں ہم پڑھیں گے پہلا نقطہ تاریخ یعنی اسرار کا مجموعہ، اور دوسرا ہے امام علیہ السلام کی اگلوں کی تاریخ تک رسائی کی کیفیت، جو کہ ہم یہ دونوں پڑھیں گے نکات 418 اور 420 پیجز پر۔ اب آ گیا نواں حصہ، اور اس کی شرح و تفسیر ہی ہے صرف، کوئی اور ہیڈنگ نہیں ہے۔ 10واں حصہ آ گیا، اس کی شرح و تفسیر ہے، اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ مشکوک راہوں پر چلنے سے بچے رہو، پیج 425۔ پھر آئیے چلتے ہیں 11واں حصہ، شرح و تفسیر پڑھنے کے بعد جب ہم ہیڈنگ کی طرف آئیں گے تو ہیڈنگ ہے ہر چند اسی کی طرف سے ہے، یہ ہیڈنگ ہے جو کہ پیج 431 پر ہے۔ نقطہ علم و جہل کا موازنہ، پیج 434۔ اب آئیے 12ویں حصے کی جانب، شرح و تفسیر پڑھنے کے بعد ہم ہیڈنگ پڑھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما قرار دو، جو کہ پیج 436 پر ہے۔ 13واں حصہ جو اس میں ہم شرح و تفسیر کے ساتھ ساتھ ہیڈنگ پڑھیں گے کہ اس کی یکتائی پر ایمان، جو کہ پیج 439 پر ہے۔ ساتھ ہی نکات ہیں، پہلا نقطہ ہے جہاں بینی اور عقائد کا تعلق، دوسرا ہے آغاز خلقت اور فیض کا دوام، یہ پیج 442 اور 444 پر ہے۔ اب 14واں حصہ 14th پارٹ، اس میں شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ پڑھیں گے عالم آخرت کے مسافر دو طرح کے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے پیج 446 پر۔ پھر 15واں حصہ آ گیا، شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ پڑھیں گے کہ اپنے اور دوسروں کے نفع میں مساوات، پیج 450 پر ہوگا یہ۔ 16واں حصہ جس میں شرح و تفسیر کے بعد ہم ہیڈنگ پڑھیں گے دوسروں کے خزانچی نہ بنو، اور یہ پیج 453 پر ہوگا۔ 17واں حصہ شرح و تفسیر جاننے کے بعد ہیڈنگ پڑھیں گے اپنی آخرت کا توشہ دوسروں کے ساتھ بھیج دو، جو کہ پیج 458 پر ہوگا۔ 18واں حصہ جس میں شرح و تفسیر کے بعد ہم ہیڈنگ پڑھیں گے کہ آج اپنا بوجھ ہلکا کر لو، پیج 462 پر۔ 19واں حصہ شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ توبہ اور دعا کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جو کہ پیج 466 پر ہے۔ نقطہ ہے پیج، اس کی ہیڈنگ ہے قبولیت دعا کی شرائط، جو کہ پیج 478 پر ہے۔ 20واں حصہ پڑھنے کے اور شرح تفسیر پڑھنے کے بعد ہیڈنگ پڑھیں گے ہم عرض خلقت،
جو کہ پیج 480 پر ہے۔ 21واں حصہ ہم پڑھنا شروع کریں گے اور اس کی شرح و تفسیر کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہے فریب کار دنیا اور اس کے پرستار، جو کہ پیج 485 پر ہے۔ 22واں حصہ شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ جانیں گے کہ جو دن رات کی سواری پر سوار ہے، اور یہ پیج 491 پر ہے۔ نقطہ ہے اگلی دنیا کے مسافر، جو کہ پیج 493 نقطہ جو دن رات کی سواری پر سوار ہے، یہ پیج 491 کا ہے، اور نقطہ جو ہے یہ 493 پیج پر ہے۔ پھر 23واں حصہ، اور 23واں حصے کی شرح و تفسیر کے بعد جو ہیڈنگ پڑھیں گے وہ ہے کبھی پستی میں نہ گرنا، پیج 495 پر۔ پھر 24واں حصہ شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ ہے 27 گراں قدر نصیحتیں، جو 504 پیج پر ہم پڑھیں گے۔ 25واں حصہ آ گیا، اس کی شرح و تفسیر کے بعد برائیوں کے مقابلے میں نیکی کرو، اس ہیڈنگ سے جانیں گے پیج 519 پر۔ پھر 26واں حصہ اور اس کی ہیڈنگ ہے، اس میں شرح و تفسیر کے بعد کہ دوستی کا حق ضائع نہ کرو، پیج 527۔ 27واں حصہ ہے، شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ پڑھیں گے مزید 28 نصیحتیں، جو کہ صفحہ نمبر 533 پر ہم پڑھیں گے۔ اب آ گیا 28واں حصہ، اس کی شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں ہم عورتوں سے منصفانہ اور حکیمانہ برتاؤ، پیج 554، اور ساتھ ہی نکات ہے جس کی ہیڈنگ ہے عورتوں کا معاشرتی مقام، جو کہ پیج 557 پر ہے۔ اب آ گئے ہیں ہم 29ویں حصے پہ، یعنی 29th پارٹ، جس میں ہم شرح و تفسیر کے بعد ہیڈنگ پڑھیں گے ذمہ داریوں کی تقسیم، جو کہ پیج 562 پر ہے۔ اور اب آخری 30واں حصہ، جس کی شرح و تفسیر کے بعد آخری ہیڈنگ کہ اپنا سبھی کچھ خدا کو سونپ دو، پیج 565۔ یوں صفحہ نمبر 20 پر یہ فہرست مطلوب مکمل ہو گئی، اور اب پیج 22 فارغ ہے، کچھ نہیں لکھا اس پر۔ عرض ناشر پیج 23 پر ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کے ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا، اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی، اور انشاء اللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح الٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے۔ اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر و مشہود ہیں، ان میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی تالیف شدہ تفسیر نمونہ، تفسیر پیام قرآن سر فہرست ہیں۔ ادارہ حاضہ نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی شرح نہج البلاغہ پیام امام امیر المومنین علیہ السلام ہیں کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ اگرچہ خود حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے مجھے اجازت دی تھی، یہاں ممنون احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید ذوالقدر رضوی دام عزہ وکیل و نمائندہ آقائی مکارم شیرازی برائے لندن، کہ جن سے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا۔ آپ کے سامنے یہ نویں جلد ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی تھے۔ انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے۔ ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کا تہہ دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ کے ترجمے اور نگرانی کے فرائض از خود انجام دیے۔ نیز ان کے ادارے باب العلم دارالتحقیق کا بھی ممنون ہے کہ انہوں نے کتاب حاضہ کی اشاعت کی اجازت دی۔ اللہ رحمان و رحیم ہم سب کو مولا کائنات حلال مشکلات حضرت مولا علی
ولی المرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت ہی میں ہمیشہ مصروف و مشغول رکھے کہ یہی ہماری زندگی ہے، آمین۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں www.misbahulqurantrust.com۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب شیخ محمد امین ساعتی، مسئول مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، کراچی۔ اور اب آئیے صفحہ 25 پر عرض مترجم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام انسانی صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرت و اہل بیت علیہ السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اسے تصویر مجسم عطا کیا اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے، جسے علامہ سید شریف رضی علیہ رحمہ نے اپنے ذوق ادبی و علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری و ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، الف صاد الف لام تے اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کا محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ مسلم و غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروح میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء و دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت و نوکری کا کسے شوق نہیں ہوگا۔ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی سین عین تے چھٹیے کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسئول و نمائندہ محترم عالم و بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ کی تحریری اجازت اور حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغروی سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے مترجمین کاتبین اور محسسین مصححین میم صاد ہے یہ نون مصححین حجت الاسلام مولانا محمد بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابو الحسنی، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب اور سید شہزاد عالم زیدی صاحب کے تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا، جس کی 9ویں جلد الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، جبکہ دیگر جلدوں کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ اس کتاب کے مکمل دورے کے بعد چند جلدوں کا ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں روات کا ذکر جو کہ منہاج البراء بریکٹ میں لکھا ہے خوئی خیواؤ حمزہ چھٹیے سے استفادہ ہے، اور حوالہ جات بھی مزید بڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ اور بر صغیر کے بلند مرتبہ دانشور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ کی شرح کے علاوہ
باب العلم دارالتحقیق کی جانب سے معلومات کا اضافہ ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً مسلمین و تشیع کی ترقی و عظمت میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی سے مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وسلام سید شہنشاہ حسین نقوی، سرپرست اعلیٰ، باب العلم، دارالتحقیق، کراچی، پاکستان۔ اس کے بعد پیج نمبر 27 پہ ہم آئے ہیں، مجوز کا عکس، لکھا ہے اس میں ہی سبحان اللہ تعالی، جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی، آپ ڈائریکٹر باب العلم دارالتحقیق، فروغ ایمان ٹرسٹ، ناظم آباد، کراچی، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہر طرح سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ جان کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی زیر نگرانی تالیف ہونے والی نہج البلاغہ کی سلیس و نفیس شرح پیام امام علیہ السلام کا اردو ترجمہ باب العلم دارالتحقیق میں آپ کی زیر نگرانی انجام پا رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید ناصر مکارم شیرازی کے نمائندے اور ان کے لندن کے آفس کے مسؤول کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں قلب صمیم سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گزار ہوں کہ رب کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے مسائی میم سین الف عین چھوٹی یہ مسائی جمیلہ و جلیلہ کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ تبلیغ دین اور خدمت مکتب و مذہب، اہل بیت عصمت و طہارت کی غرض سے حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کی جانب سے آپ کو ان کی تمام کتابوں کے ترجمے اور اشاعت کی اجازت حاصل ہے، بشرطے کہ ان کے مضامین اور محتویٰ میم ہے تے واو چھوٹی ہے کھڑا الف میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو۔ میں اس عظیم الشان کتاب کی تکمیل اور اشاعت کے لیے بھی دست بدعا ہوں۔ رب اکبر سبحانہ و تعالی آپ کے دست و بازو کو قوت و طاقت عطا فرمائے اور اس جیسے کارناموں کے لیے زیادہ سے زیادہ امکانات فراہم فرمائے، آمین، بحق محمد و آل الطاہرین۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ دعا گو سید ذوالفقار رضوی، مرکز باب المراد، لندن، UK۔ اب سامعین ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے چل کے آپ سے مزید ہم مل کر جو پڑھیں گے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوبات کے حوالے سے تفصیل جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔